الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سرور کہوں تجھے کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے آقا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے معزز سامعین و ناظرین، آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا حکم دیا گیا وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک۔ آپ کے حسن کے تذکرے کرنے ہم ادھر جمع ہیں۔ آپ کے چہرے کے متعلق رب ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، اے والضحیٰ کے چہرے والے، وہ خوبصورت چہرہ، وہ حسین چہرہ، وہ خوبصورت صورت کہ وہ عظیم چہرہ ہے جو خدا کو منانے کے لیے بھی کافی ہے اور خدا سے ہمیں بخشوانے کے لیے بھی کافی ہے۔ وہ چہرہ کہ جس میں خدا کی صورت نظر آتی ہے، وہ چہرہ چہرہ والضحیٰ ہے۔ وہ چہرہ کہ اگر یہودیوں کا عالم دیکھتا ہے تو وہ بھی پکار اٹھتا ہے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ مشہور واقعہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ فیصلہ کیا گیا، آپس میں مشورہ کیا گیا کہ آج آپ جائیں اور مسلمانوں کے نبی کو مناظرہ کر کے ہرا دیں معاذ اللہ، اور ان کو جھوٹا قرار دیں۔ جب آپ آتے ہیں، حضور کا چہرہ والضحیٰ دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قبیلے والے پوچھتے ہیں ہم نے تو آپ کو سمجھدار سمجھا تھا، آپ تو ہمارے عالم تھے، تو آپ نے بھی جا کر ادھر ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ کہنے لگے میں نے جب چہرہ والضحیٰ دیکھا تو میں پکار اٹھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اس والضحیٰ کے چہرے کے تذکرے کر رہے ہیں کہ جس کو ابو بکر دیکھو تو صدیق بن جائے، عمر دیکھے تو فاروق بن جائے، عثمان دیکھے تو ذوالنورین بن جائے، علی دیکھے تو حیدر کرار بن جائے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ آگے کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چہرہ انور کی زیارت کرائی تو بے سوچے سمجھے پکار اٹھے سبحان اللہ ما احسن کا، سبحان اللہ کہا تو اس کے بعد کہا ما احسن کا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ آپ کے حسن کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں
اگر کوئی مدینہ پاک جاتا ہے، روزہ انور کو دیکھتا ہے، تو آپ اس سے سوال کرتے ہیں بتا روزہ انور کو دیکھا کیسا تھا؟ وہ کہتا ہے نہ پوچھو نہ پوچھو۔ آپ کہتے ہیں میں نے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیسا تھا؟ وہ کہتا ہے بتانے کے قابل نہیں، اتنا خوبصورت تھا۔ آپ اس کو کہتے ہیں کیا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزار انور دیکھا تھا؟ وہ کہتا ہے بس نہ پوچھو۔ آپ کہتے ہیں میں یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے بتانے سے ماورا ہے۔ آپ کہتے ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر دیکھا؟ اس کا مجھے حلیہ بتا۔ وہ کہتا ہے بلے بلے چھوڑ دو، بتانے سے وہ ماورا ہے۔ ایسے ہی پیر مہر علی شاہ پکار اٹھے ما احسن کا ما اجمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جال لیا۔ وہ صورت جس میں رب کی صورت نظر آتی ہے، پھر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ صورت ہے جس میں رب کی صورت نظر آ رہی ہے، وہ صورت جس کے ذریعے ہم بچے ہوئے ہیں، ہم یہاں قائم ہیں۔ اگر وہ صورت نہ ہوتی تو ہماری آج صورت نہ ہوتی، وہ صورت نہ ہوتی تو ہم جل کر راکھ ہو جاتے۔ یہ جہان آگ برساتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے۔ یہ جہان اگر قائم ہو تو اس صورت کے صدقے، وہ صورت کہ جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی، وہ صورت کہ جس کے صدقے ہم دنیا میں قائم ہیں۔ رب فرماتا ہے اے محبوب میں ان صورتوں کو نہیں، ان چہروں کو نہیں، ان انسانوں کو نہیں، ان حیوانوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ رب فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اگر ان پر عذاب نہیں ہو رہا تو ان کا کوئی کمال نہیں۔ یا باری تعالیٰ پھر کیا وجہ ہے؟ پہلی قومیں آئی تو کسی پہ کوئی عذاب ہوا، کسی پہ کوئی عذاب ہوا، تو رب فرماتا ہے اے محبوب یہ اس قوم کا کمال نہیں بلکہ اس صورت کا کمال ہے کہ جس کے صدقے یہاں ان پر عذاب نہیں ہوتا۔ وہ صورت کہ جس کو کوئی غیر مسلم دیکھتا ہے، کوئی یہودی دیکھتا ہے تو تڑپ کر کہتا ہے کہ یہ کسی جھوٹے کی صورت نہیں ہو سکتی۔ وہ صورت کہ جس کو اگر کوئی مسلمان دیکھتا ہے تو بس وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ میں آپ کو وہ واقعہ سناتا کہ وہ پیاری خاتون جس نے آپ کا نام مبارک رکھا تھا، آپ تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، طویل واقعہ ہے، آپ نے ادھر قیام فرمایا، آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، بکری نے دودھ دینا شروع کیا، واپس آپ تشریف لے آئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ جب اس کا شوہر آیا، وہ ام معبد، اس کا جب شوہر آتا ہے تو پوچھتا ہے بتا جو آیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ وہ کہتی ہے میں نہیں جانتی کہ اس کا نام کیا تھا، بس چونکہ آپ کی وجہ سے برکت تھی تو وہ کہتی ہے وہ مبارک تھا۔ تو اس کے حسن، اس نے آپ کا جو حسن بیان کیا، وہ کہتی ہے ایسا حسن تھا کہ ایک دفعہ دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاتے، ایسا حسن تھا کہ قریب سے دیکھو تو خوبصورت لگے، دور سے دیکھو تو زیادہ خوبصورت لگے، دور سے دیکھو تو خوبصورت لگے، قریب سے دیکھیں تو زیادہ خوبصورت لگے۔ اللہ رب العزت جس حسن کے تذکرے قرآن میں فرما رہا ہے، کہیں فرماتا ہے والضحیٰ، کہیں فرماتا ہے واللیل اذا سجا، کہیں فرماتا ہے یاسین، تو کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل، تو کہیں فرماتا ہے یا ایھا المدثر، تو کہیں فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، تو کہیں فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، تو کہیں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ ہے آپ کا حسن جو قرآن نے بیان کیا ہے۔